میرے آقا و مولا کی ابھی آمد نہیں ہوئی، پہلے سے خبریں چل رہی ہیں۔ جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں شام کے اندر اہل عرب کا آنا جانا تھا، میں لوگوں سے پوچھتا، ایک قافلے والوں نے بتایا کہ ہاں مکہ مکرمہ میں تہامہ کے اندر یہ نبی کریم رؤوف الرحیم کا اسم شریف تہامیٌ، پہاڑوں کے درمیان والی بستی کے رہنے والے۔ جناب امام الانبیاء کی آمد کی خبر ہوئی، میں نے اس قافلے والے کو کہا کہ مجھے ساتھ لے لو، جب جی آیا تم سے جو کھانا پینا بچا وہ میں کھا پی لوں گا، اگر اس پہ راضی ہو جاؤ تو فبیا، ورنہ مجھے جو ساتھ لے کے جائے گا، دیکھو رسول اللہ کی محبت، دیکھا نہیں ہے، صرف رسول اللہ کے کمالات سنے ہیں، پڑھے ہیں کتابوں کے اندر، سابقہ ادیان تورات انجیل زبور ان پہ نظر تھی، تو رسول اللہ کی صفتیں سن سن کے دل کے اندر عشق رسول کی دولت، کہتے ہیں مجھے ساتھ لے جاؤ، کھانا پینا دیا تو تمہاری مرضی، وہ بھی جو بچا ہوا دو گے میں راضی، میں خوش، اور پھر اگر اس پہ راضی نہیں ہو رہا تو مجھے جو ساتھ لے کے جائے گا اپنے مقام پہ اپنی منزل پہ پہنچ کے مجھے اپنا غلام بنا لے، بے دام ہی بک جائیے بازار مدینہ میں، اس شان کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے۔ رسول اللہ کے نام پہ اگر گمنام بندہ بھی نہ ہزارے سٹھے کراچی چلا جائے، ایک کافر کو واصل نار کرے، تو غازی عبد القیوم کے صدیوں کے بعد بھی چرچے ہوتے ہیں۔ کوشبان تھے ٹانگا چلانے والا بندہ، اب اس کے تذکرے ممبروں پہ ہوتے ہیں، اس کے عروس منائے جاتے ہیں، کہا اس شان کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے، جو رسول اللہ کے نام پہ بک جائے پھر خسارہ نہیں ہوتا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں مجھے غلام بنا لینا، میں بڑے قبیلے کا بندہ ہوں، نمردار کی اولاد ہوں، لیکن مجھے رسول اللہ کے دیش میں پہنچنے کے لیے اگر تم غلام بھی بنا لو تو میں یہ سودا قبول کرتا ہوں۔ کہتے ہیں یہی میرے ساتھ ہوا، آ کے مدینہ منورہ میں اہل قافلہ نے مجھے بیچ دیا، خود آپ بیتی بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہر آنے جانے والے سے پوچھتا، سناؤ مکہ مکرمہ کے اندر نبی آخر الزماں کی کیا خبر ہے، امام الانبیاء علیہ السلام کے بارے میں خبریں آتی رہتی ہیں۔ ایک دن میں باغ کے اندر موجود تھا تو میرے جو مالکان تھے نا وہ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ یار یہ اہل مدینہ کو کیا ہو گیا ہے، اوس و خزرج والوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ ایک مسافر آدمی کے پیچھے لگ گئے جو مکہ مکرمہ سے آیا، اتنے سارے لوگ ساتھ لے کے آیا، اس کے پیچھے ہو گئے، اپنا آبائی دین چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں میں بلندی کے اوپر کھجوریں توڑ رہا تھا پودے سے، میری ٹانگیں کانپنے لگی، میرا رنگ بدل گیا کہ جس کے لیے وطن در وطن قربانیوں کا سلسلہ چلتا رہا وہ میرا مقصود قلب جو ہے وہ میرے ہاتھ آ گیا ہے۔ کہتے ہیں میں پہنچا، نیچے اترانا تو پوچھا کیا کہہ رہے تھے، کہتا ہے اس نے زور سے میرے منہ پہ تماچا لگایا، تجھے کیا اور ان خبروں کو کیا، جا اپنا کام کر۔ کہتے ہیں میرے کانوں کے اندر بھی نہ اس کے تماچے کی جو آواز تھی وہ کئی دنوں تک گھومتی رہی، اتنا زور سے اس نے مجھے مارا۔ کہتے ہیں چھوڑ ایسی خبروں کو۔ لیکن جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں میرا دل پھول کی طرح، جیسے موسم بہار میں نا پھول کھلتے ہیں، میرے دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ میں چوری چھپے کھجوروں کا طباق لیا، نبی آخر الزماں کی خدمت عالیہ کے اندر پہنچ گیا۔ دیکھا صحابہ بیٹھے ہیں اور جناب صدیق اکبر رسول اللہ کے بالکل سب کے قریب بیٹھے ہیں۔ میں نے دیکھا دل کے اندر
جو کیفیات میں نے کتابوں میں پڑھی تھیں، علماء ادیان سے سنی تھیں، وہ بر لانے کا موقع مل گیا کہ ہے تو وہی ذات، اس کے ساتھ جو بیٹھے ہیں ان کی بھی وہی صفات ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، اپنے آقا مولا کی اس قدر تعظیم کرتے ہیں کہ آنکھیں اٹھا کے دیکھتے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں میں قریب گیا، میں نے وہ تباہ کھجوروں کا پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہے یہ، کیا لائے ہو؟ جناب سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں آپ کی بارگاہ کے اندر، یہ آپ مسافر ہیں، آپ کے ساتھ یہ مسافروں کی جماعت ہے، میں صدقہ لے کے آیا ہوں۔ راہ گزر لوگ ہوتے ہیں، آپ بھی مسافر ہیں، دوسری بستی سے آئے ہیں، میں صدقہ لے کے آیا ہوں، کھجوریں تازی میرے باغ ستری ہیں، میں لے کے آیا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کھاؤ کھاؤ، خود نہیں کھائیں، تقسیم فرما دیں مسافر صحابہ میں جو حاضر مجلس تھے، کھجوریں کھا لی گئیں۔ آپ فرماتے ہیں کچھ دن گزرے، پھر میں نے کھجوروں کا طباق لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حضور پہنچ گیا، حاضر ہونے کے بعد کھجوریں پیش کی، رسول اللہ نے پھر ارشاد فرمایا کیا ہے، کیا لائے ہو؟ عرض کیے یا رسول اللہ تحفہ لایا ہوں، تحفہ لے کے آیا ہوں۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے، جناب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو سرکار تشریف فرما تھے، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا جو تکیہ اپنے پاس رکھا تھا وہ مجھے عطا فرما دیا۔ جس زمین کے اندر کیفیت یہ ہو لوگوں کی، جس معاشرے میں کہ زندہ انسان کو بیچ دیا جاتا ہو، اس معاشرے کے اندر انسانیت کو یہ مقام عطا فرمانا، کون پوچھے کس سے کہ حقوق انسانیت کیا ہے؟ یہ ہیں انسانیت کے حقوق۔ کہاں اللہ کا محبوب، کہاں امتی، کہاں کائنات کا تاجدار، کہاں یہ در بدر بک کے آنے والا، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے غلام، رسول اللہ نے اپنی طرف سے تکیہ لیا اور انہیں عطا فرما کے فرمایا یہ لو، اس کے ساتھ سہارا لے کے بیٹھو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے اس وقت پڑھا اللہ اکبر، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ سنا نا اللہ کا ذکر اللہ اکبر میں نے کہا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سلمان اصل بات بیان کرو، اصل بات تو اتنی تھی، تکیہ دیا انہوں نے، اللہ اکبر کہا، اب رسول اللہ کا یہ فرمانا کہ اصل بات کرو، تو گویا رسول اللہ جانتے تھے ان کے دل کے اندر کیا ہے، کیا بیان کرنا ہے۔ صرف اپنے غلاموں تک وہ بات رسول اللہ نے پہنچوانی تھی کہ سنو میرا کلمہ پڑھنے والوں، میں اللہ کا وہ محبوب ہوں کہ جن کے اذکار جناب سلمان سے لے کر حضرت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ سے لے کر حضرت موسیٰ، حضرت موسیٰ سے لے کر ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر جناب نوح نجی اللہ، جناب آدم شفیع اللہ اور جناب جبرائیل اللہ کی بارگاہ تک جہاں بھی جتنا زمانہ گزرا ہے اس محبوب کبریا کے اذکار ہوتے رہے ہیں، اس کی صفتیں بیان ہوتی رہی ہیں۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے تکیہ عطا فرمایا تو اللہ اکبر کا عرض کیے یا رسول اللہ میں نے پہلی کتابوں میں تورات میں یہ انجیل میں نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے
وہ تحفہ دینا اور قبول کرنا پسند فرماتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ تکیہ جو آپ نے مجھے عطا فرمایا نا، مجھے زبور شریف کی، تورات شریف کی، انجیل شریف کی یہ خبر جو میں نے حاصل کی تھی، مجھے یہ آگاہی ہوئی تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے اوپر اتنے مہربان ہوں گے، تو یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ نے مجھے تکیہ عطا فرمایا ہے، تو یہ تکیہ آپ کا عطا فرمانا اس چیز کی گواہی ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔